حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر کیوں بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی، اور سب سے پہلی قرآن کی آیت کون سی نازل ہوئی، اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون کون حضرات ہیں، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا ہوا، اور دعوت اسلام کے 3 دور کو بیان کریں گے۔ یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 9واں ایپیسوڈ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں تک کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر واپس آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ پہلی وحی۔ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ کو پیش آیا اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور
اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ دعوت اسلام کے 3 دور۔ پہلا دور 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ ابن الحارث بن عبد المطلب، حضرت سعید ابن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل حضرت بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر و بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ دوسرا دور
3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشرہ قریش کہہ کر قبیلے قریش کو پکارا۔ جب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اول فول بکنے لگے۔ تیسرا دور۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل ہو گئی، اور حضرت حق جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اعلانیہ طور پر دین حق کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام دل دہلا دینے والی واقعات کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ انہیں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات مبارکہ کی جانکاری ہو جائے۔